واقعہ زندگی کا یاد آتا ہے. اب جس پروفیشن میں آپ ہوتے ہیں نا, آپ کے سارے لطیفے بھی اسی پروفیشن کے ہوتے ہیں. آپ کبھی کسی پولیس والے کے پاس بیٹھیے, اس کے پاس سارے لطیفے پولیس والے ہوں گے. آپ کسی فوجی کے پاس بیٹھیے, اس کے پاس سارے لطیفے فوج کے ہوں گے. اور میرے پروفیشن میں لطیفے بھی میرے پروفیشن کے ہیں. ونس اب مجھے پرانی بات یاد ہے, گورنمنٹ کی ٹریننگ چل رہی تھی اور ہمارے ایک بڑے سینئر ٹرینر تھے, وہ پڑھا رہے تھے اور ہم کچھ آفیسرز تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ٹرینر نے, اس اسپیکر نے ایک دم سے کہا آلویز شوٹ دی مون. تو ان کے منہ میں ہوسٹ کی گولی تھی, وہ نکل گئی, شوٹ پہ نکل گئی. اچھا نکلنا مسئلہ نہیں تھا, سامنے بیٹھا جو تھا وہ تھا اچھا وکٹ کیپر. اس نے وہ کیچ کی اور کہا سر پلیز. تو سم ٹائم ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کس طرح ہو گیا. اچھا آپ سب سے میری گزارش ہے, کیونکہ یہ میری گفتگو صرف 15-20 منٹ کی, آپ نے اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے کسی نے کیا ہوا, کسی نے ایسے کیا ہوا, تو آپ کو 15-20 منٹ میں کوشچن آنسر کے لیے حاضر ہوں. اچھا اب یہ ساری جو 10 اور 15 منٹ کی گفتگو ہے, میں آپ کو ایک سبق, ایک ایسا لیسن, جس لیسن پہ, جس سبق پہ, جس میسج پہ میں خود بھی عمل کر رہا ہوں. اور ریئلی بتاؤں, میری زندگی میں اس ایک لیسن کی وجہ سے اللہ نے مجھے بے انتہا کامیابیاں دی ہیں. اور میں جب بھی کسی کامیاب انسان کی زندگی کو پڑھتا ہوں, جانتا ہوں, سنتا ہوں, سمجھتا ہوں, مجھے یہ فیکٹر جو میں آج بتانے لگا ہوں یہ سملر ملتا ہے. وہ کیا؟ ایک بات یاد رکھیے گا, ہر وہ شخص جس کا کام کا تعلق 9 to 5 ہے, وہ زندگی اچھی گزار سکتا ہے لیکن ترقی نہیں کر سکتا, جسے غیر معمولی ترقی کہتے ہیں. ایک ون آف دی فائنسٹ کوٹیشن ہے, اور میری بڑی پسندیدہ کتاب میں سے وہ کوٹیشن, اور وہ کوٹیشن جو ہے وہ اس کتاب کا رائٹر ہے نیپولین ہلز. اس کتاب کا نام ہے تھنک اینڈ گرو ریچ. تھنک اینڈ گرو ریچ. میں کوشش کرتا ہوں اس کی ورڈنگ سنا دوں, تاکہ اس کی ٹرانسلیشن تو کر دوں گا, لیکن چند دن پہلے وہ مجھے کوٹیشن بڑی اچھی لگی تو میں نے اس کوٹیشن کو کچھ لوگوں کو بھیجا. کوٹیشن یہ ہے, دی مین who does more than he is paid will soon be paid for more than he does. وہ بندہ جو اس کو مل رہا ہے تنخواہ کی شکل میں, وہ اس سے کئی گنا زیادہ کام کر رہا ہے. تو وہ وقت دور نہیں ہے جب جو اس نے ایکسٹرا کام کیا تھا وہ کئی شکلوں میں اس کو ریٹرن مل جائے گا, ریوارڈ مل جائے گا. اور یہ نیچر کا اتنا کمال کا اصول ہے, اس کو دیسی زبان میں کہوں, جو میں پچھلے کئی سالوں سے اس کی تبلیغ کر رہا ہوں اسی اصول کی, وہ دیسی زبان میں ایک واقعہ ہمیشہ سناتا ہوں کہ when I was lecturer, میں یونیورسٹی پڑھاتا تھا, بزنس پڑھاتا تھا. میری کلاس میں بچوں کو 35-36 بچوں کو میں نے اسائنمنٹ دی, کیونکہ چھٹیاں آئی ہوئی تھیں, اور وہ اسائنمنٹ یہ تھی کہ لاہور شہر کی سکسیس سٹوریز بزنس کی, ان پہ ایک اسائنمنٹ آپ نے 10 پیجز کی بنا کے لانی ہے کہ سکسیس فیکٹر کیا تھے. لائک ایک بچہ میرے پاس آیا, اس نے کہا سر میں نے ایک سکسیس سٹوری ڈھونڈی ہے, اور سکسیس سٹوری یہ ہے کہ انارکلی میں ایک پھٹا رکھ کے چھوٹی سی دکان سے کسی نے پوشاک محل شروع کیا تھا, اور آج وہ شرٹ اینڈ ٹائی یونیورتھ بن چکا. کسی نے کہانی گارڈز فلٹر کی تھی, کسی کے پاس کہانی کچھ. ایک لڑکا ایک کہانی لایا, اس نے کہا سر یہ کہانی پڑھیں آپ ذرا. وہ کہانی جب میرے سامنے آئی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا حافظ جوس شاپ انارکلی. میں نے اس نوٹس کو, مٹیریل کو, اسائنمنٹس کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ انارکلی میں ایک ایسی جوس شاپ ہے جس جوس شاپ پہ اس ٹائم پہ لکھ رہا ہے 15 سال پہلے, 12 سال پہلے, وہ کہتا ہے جی لائنیں لگی ہوتی ہیں, اس کا اتنا جوس بکتا ہے, اور اس جوس بکنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گلاس کے ساتھ ایک گلاسی فری ہے. یعنی آپ پے کرتے ہیں گلاس کا آرڈر, ایک آپ نے آرڈر کیا جی مجھے مینگو کا جوس چاہیے یا ملک شیک چاہیے, تو وہ ایک گلاس کے ساتھ, ایک بڑے گلاس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گلاسی فری آتی ہے, جس کو ہم جھونگا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ جھونگا. تو وہ اس سی او کا, اس وقت تو شاید یاد تھا, ان کا نام تھا حافظ خوشی محمد, مجھے آج بھی وہ کتاب یاد ہے, نوٹس یاد ہے. تو اس بچے نے ان کا انٹرویو لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ گلاس کے ساتھ گلاسی کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا جب 40 سال پہلے میں چھابڑی لگا کے, ریڑھی لگا کے کنو بیچتا تھا, تو مارکیٹ جو ساری چھابڑیاں لگی ہوتی تھی سب سے پہلے میرے سارے کنو بک جاتے تھے. میں زیادہ ترقی کر گیا, ابھی بھی کئی پرانے چھابڑیوں پہ ہیں
اور میں یہ جوس کارنر چلا رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا, سکسیس کمپیریٹیو ہوتی. ممکن ہے جو 2 کروڑ کی گاڑی پہ یہاں پر آیا وہ کہ یار سر یہ کوئی سکسیس سٹوری ہے, لیکن آپ سارے چھابڑی والے اکٹھے کریں, اس میں سے ایک حافظ یوسف بنی ہے, کمپیریٹیو ہے. ٹھیک ہے جی, میں کہوں جی یونیورتھ ہے, آپ کے نہیں سر وہ جو والز مارٹ ہے یا فلانا, آپ کمپیریزن سوچ کے کریں ہمیشہ. تو وہ کہتا ہے جی میں چھابڑی لگاتا تھا, سب سے زیادہ کنو میرے بکتے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی میرے درجن 13 تھے. درجن کتنے ہوتے ہیں ڈوزن میں, کتنے ہوتے ہیں 12, اس کے درجن کتنے تھے. اور کمال یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے کنو بیچ کے گھر چلا جاتا تھا, اگلے دن پھر کنو رکھتا تھا, کنو بک جاتے تھے. وہ کہتا جی راز یہ تھا میرے درجن 13 تھے. یاد رکھیے جس کے بھی درجن 13 وہ ترقی کر جاتا ہے. جو بھی کمٹمنٹ سے زیادہ اچھا کر رہا ہے, آپ سب فری لانسنگ کر رہے ہیں, ای کامرس کر رہے ہیں, کوئی پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہے ہیں, کنٹینٹ رائٹنگ, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, آپ کا کسٹمر یاد رکھیے گا 2 ہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یاد رکھے گا. ایک آپ کی کمپیٹنسی, قابلیت, اور دوسرا آپ کا مورل ایتھکس, کمٹمنٹ. اگر آپ واقعی سچے ہیں, اگر آپ واقعی وعدہ پورا کرتے ہیں, اگر آپ ہمبل ہیں, اگر آپ اپنی غلطی جب انڈیکیٹ کریں یہ کیا کیا تم نے, اور آپ ایگو کا مسئلہ نہیں بناتے, آپ میں اڈاپٹیبلٹی ہے, آپ لرن کرتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں, خود کو ٹھیک کرتے ہیں, خود کو بہتر بناتے ہیں. کیپ ان یور مائنڈ دیٹ فیڈ بیک از فار یور بیٹرمنٹ. فیڈ بیک کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلطی ہے. فیڈ بیک کا مطلب ہے, کرٹیسزم کا مطلب ہے ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو. میں مانتا ہوں کہ 100 میں سے 10 دفعہ فیڈ بیک نفرت کی بنیاد پہ ہوتی. اگنور اٹ پلیز. 10 لوگ ایسے ہیں جو غلطی برائے غلطی نکال رہے ہیں, اس کی کوئی وجہ نہیں, انہیں نفرت ہے آپ سے, حسد ہے, ان کا کینہ ہے, اس کو سوال کی شکل دیں گے, طنز کی شکل دیں گے, مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہے جی, لیکن 90% لوگ جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی اصلاح ہوتی. جس کا بھی درجن 13 ہے وہ ترقی کر جائے. اس کو اگر اس لینگویج میں کنورٹ کروں جو پرسنل ڈیولپمنٹ اور سیلف ہیلپ کی لینگویج ہے, وی سے اٹس رن 1 mile more. ہمیشہ ایک قدم زیادہ چلیں. جو کام کر رہے ہیں ایک قدم زیادہ چلیں. ہر وہ دکان, ہر وہ بزنس, ہر وہ جگہ وہ زیادہ چلے گی جہاں پر ایک قدم زیادہ چلا جا رہا ہے. ہر اس جگہ پہ برکت ہو جائے گی جہاں پر آسانی پیدا کی جا رہی ہے. ہر وہ جگہ گرو کرتی نظر آئے گی, ہر وہ بزنس گرو کرتا نظر آئے گا جس نے درجن 12 کی بجائے 13 کر دی ہیں. ہمارا ملک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, اس پوری قوم کا پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی جائیے یہاں سے نکلیے ڈیفینس سے, یہ غازی روڈ, والٹن روڈ, برکی نکل جائیے, تجربہ کر کے دیکھیے. میرے کہنے پہ تجربہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی ریڑھی سے درجن کیلے خریدنے, لیکن میری کنڈیشن سن لیں, جب وہ کیلے ڈال رہا ہو تو اس کی طرف نہیں دیکھنا, بلکہ آپ نے چڑی اڈی کہاں اڈا دیکھنا. 90% ایسے لوگ ملیں گے جو 12 کیلے ڈالیں گے اور 12ویں کیلی ڈالیں گے. 90% کی تعداد ایسی ہے جو خراب کیلے ڈال دیں گے. 90% کی تعداد ایسی ہے جو قسم کھائیں گے بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. میں 90% آپ کو ایگزیجریٹ لگ رہا ہے, میں ریئلٹی بتا رہا ہوں. یہاں پر ہم کھڑی سائیکل, لاک لگی سائیکل کو 6 بار جا کے چیک کرتے ہیں. یہاں نماز پڑھتے دھیان رکھنا پڑتا ہے پیچھے جوتی تو نہیں چوری ہوگی. ہم دیکھیں کہاں رہ رہے ہیں. آپ کی مسجدوں میں ٹوٹیوں کو تالے لگے ہوتے ہیں, لوٹوں کو تالے لگے ہوتے ہیں. یہ کیسا ملک ہے. میں پہلی کتاب میری, میں ایکسپریس میں لکھتا تھا, 2008 میں آئی, کامیابی کا پیغام. کتاب آئی تو میری کتاب پرنٹ ہوتی تھی شرکت پریس سے. اب اگر کبھی گوال منڈی جائے تو گوال منڈی جو چوراہا ہے جہاں کبھی فوڈ اسٹریٹ بنی تھی, پاس ہی شرکت پریس لکھا ہوا, شرکت سے پرنٹ ہوتی تھی. تو شرکت پریس میں گیا اور جا کے میں نے انہیں کہا کہ جی میں نے پرنٹ, انہوں نے کہا جی 1 مہینے کا ٹائم ہے. میں نے کہا جی کیسے بندے, میں کتاب لے کر آیا ہوں, جس کو بزنس مل رہا ہو وہ مجھے کہہ رہے جی 1 مہینے بعد آئیں آپ, ابھی ٹائم نہیں ہے. مہینے بعد گیا, انہوں نے کہا جی 2 دن بعد آئیں. آخر کار میرا وہ کمٹمنٹ شروع کیا چھپنا, چھپ کے آ گئی. تو میں نے ان صاحب سے پوچھا مجھے بتائیے یہ آپ اتنا نخرا, ان کا نخرا نہیں, کام بہت ہے ہمارے پاس. میں نے کہا کام کیوں ہے. یقین کیجئے وہ ایک مومنٹ تھا جس میں میری اندر ایک سمجھ لیجئے ایک ویکسینیشن ہوئی, انجیکٹ ہوا ایک آئیڈیا. اس نے کہا شاہ صاحب ہم صرف ایماندار ہیں, ہماری کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے. پاکستان کے ٹاپ کے کتنے اسکالرز ہیں, ان کی کتابیں آج بھی وہاں سے چھپتی ہیں. اس کی صرف وجہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم 1100 اگر لکھتے ہیں اوپر تو 1100 ہی چھاپتے ہیں. مارکیٹ میں کیا ہے, آپ آرڈر دیں 1100 کتاب چھپنے کا, 200 ویسے ہی مارکیٹ میں چلی جائے گی آپ کی پرمیشن کے بغیر. پیپر کا وعدہ ہوگا 70 گرام, لگا ہوگا 60 گرام.
وعدہ ہوگا گتا یہ لگنا ہے لگاؤ, استر یہ لگنا ہے یہ پرنٹنگ یہ ہونی ہے, اس کے علاوہ ہوگی. سر جو بندہ بھی وعدہ کرتا ہے اور وعدے سے زیادہ اچھا کرتا ہے وہ ترقی کر جاتا ہے. سو آپ سب کے سب یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں, ہمیں کالج میں بتانی چاہیے, کسی کو ہمیں اسکول میں بتانی چاہیے, ہمیں یونیورسٹی میں بتانی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم فلپ کارٹلر کی مارکیٹنگ پڑھا دیتے ہیں, بزنس کی کتابیں پڑھا دیتے ہیں, 4 لاکھ بچہ پاکستان میں بزنس گریجویٹ نکل رہا ہے. دکھ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں ان 4 لاکھ میں سے ایک بچہ بھی نہیں ہے جو بزنس کر سکے. آج صبح ایک میرے سامنے بچہ بیٹھا ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا ہے, میٹرک ایجوکیشن, 8 سال سے اس کی جو ایکسپرٹی ہے وہ بڑا اچھا ڈیولپر ہے, 1.25 لاکھ روپے اس کی سیلری تھی. میں نے کہا یار تم میٹرک ہو, تمہاری 1.25 لاکھ روپے سیلری کیسے؟ کہتا ہے سر مجھے سیکھنے کا شوق تھا, میں نے سارا کام ہینڈ آن ایکسپیرینس ٹکرے مار مار کے استادوں سے, مرشدوں سے, مینٹور سے, کوئی ایکو سسٹم نہیں ہے, کوئی ورک پلیس نہیں ملی, اور سیکھتے سیکھتے میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں میٹرک ہوں لیکن میری سیلری 1.25 لاکھ. بے شمار لوگ ملیں گے جنہوں نے BS CS کیا ہوا بے روزگار ہیں, بے شمار ملیں گے جنہوں نے ماسٹرز کیا کمپیوٹر سائنس میں بے روزگار ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو کام آنا چاہیے وہ بھی نہیں آتا. یاد رکھیں جو وعدہ کریں اگر آپ وہ بھی پورا نہ کریں آپ ترقی کہاں سے کریں گے؟ سو جو بھی 9 to 5 میں باؤنڈ کیے ہوئے بیٹھا ہے اپنے آپ کو وہ گرو نہیں کر سکتا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں دنیا کی ساری انوینشنز جن سائنسدانوں نے کی اگر وہ نوکری کرتے ہوئے انوینشن کرتے تو نیوٹن نے کہنا تھا سوری چھٹی کا ٹائم ہو گیا, آئنسٹائن نے کہنا تھا نہیں جی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کل میں صبح نہاری کھا کے اس کے بعد بناؤں گا. کامپٹن افیکٹ بننے سے پہلے بات ہونی تھی, اس نے کہا جی نہیں پہلے مجھے بٹ کڑائی کھلائیں, بٹ کڑائی کے بغیر میں کامپٹن افیکٹ نہیں بتا سکتا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آپ کے ٹارگٹس میں آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے, آپ کے پاس کنٹریبیوشن نہیں ہے, آپ ڈلیور نہیں کرتے, کیپ ان یور مائنڈ ترقی نہیں کرتے. سو آج سے اپنے درجن کتنے کر لیں جی بولیں؟ یہ تو مجھے 12.5 لگ رہے ہیں ابھی بھی 13 نہیں ہوئے. درجن کیا ہونے چاہیے جی؟ یار ایک آواز کے ساتھ کہنا, درجن کتنے ہونے چاہیے؟ ایک کے 14 بھی ہیں, اس کو چیک کر, کئیوں کے 15 ہو گئے. رکو 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 یار 13 ہی کر لو, بڑی بات ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم وعدہ کر کے وعدے سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں, زیادہ اچھی بات. آپ ایک بات سنیے, میں آپ کو درجن 13 آسان سا سکھا بھی جاتا ہوں. جس بندے کی اسائنمنٹ پوری کر دینا اس کو شکریہ کی ای میل کیا کریں, آپ شکریہ کریں, تھینک یو مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں نے آپ کو سروسز دیں. اچھا اسی کے کہنے ہیں تیرے پیو دے نوکر لگے ہیں میں آپ کو ایٹیچیوڈ بتا رہا ہوں. ہم تھینک لیس قوم ہیں یار. یہ گاڑی باہر آپ کھڑے ہو جائیں, ایک بندے کی گاڑی رکے گی, وہ کہے گا جی یہ کدھر ہے پیکیجز مال, آپ کہیں گے ادھر, ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ نکل جائے گا. ریئلی کہیں گے یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا. آپ باہر دنیا چلی جائیں, دنیا تہذیب اتنی ہے, دے سے تھینک یو. وہ یقین کریں مطلب بندہ پریشان ہوگا اتنا شکریہ ادا کر رہا ہے, وہ ہمبلی آ کے کہے گا جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے پیکیجز مال بھیج دیے, میں کبھی زندگی میں وہاں نہ جا سکتا. یقین کریں وہ آپ کو لگے گا جیسے مقروض ہو گیا آپ کا. یہاں پر آپ اپنی ہڈیوں کی مکھ دے دیتے ہیں, وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. ہر کوئی کہتا ہے جی میرا کمال ہے, میں پیدا ہوا تھا نا میں ای کامرس کر رہا تھا. وی اے تو میں تبھی تھا جب دائی نے باہر آ کے کہا جی وی اے اور جیسے ہی اماں نے مجھے ساتھ لگا کے کہا نا اے لا کاکا اے لا, ایف بی ہو گیا تھا میرا. ریئلی کبھی غور کریں ہم کتنے تھینک لیس ہیں. ہم اپنے ٹیچر کو نہیں مانتے, ہم مینٹور کو نہیں مانتے, ہم سب سے بڑھ کے یار اس ملک کو نہیں مانتے. وہ ملک جو ہماری پہچان ہے, وہ ملک, آپ اس ملک کی سٹرینتھس گنیے گا کبھی. اچھا ہمیں جو شام 7 بجے سے رات 11 بجے کا بھاشن دیا جاتا ہے نا, بڑی معافی کے ساتھ کہہ دوں وہ بھاشن بھی چورن ہے جو بیچا جا رہا ہے. دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس میں اتنے ریفیوجیز کو پناہ دی ہو اور اپنا بنایا ہو. اخوانیوں کی ڈھیر ہے ہمارے پاس, بھائی بنا کے ہم لے کر چلے. دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہوگا جس نے اتنے سال دہشت گردی کی جنگ لڑی اور آج بھی لڑا ہو, 70,000 جانیں گئی ہیں. دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس ٹورزم کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے اور وہ اتنے محاذوں پہ لڑ رہا ہے. ایک لمحے سوچئے گا, آپ کے اس کمرے میں تجوری میں سونا پڑا ہوا ہے نا, کبھی کھڑکی ٹوٹے گی, کبھی دروازہ ٹوٹے گا, کبھی یہاں سوراخ ہوگا, کبھی چھت پھٹ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں کچھ ہے. اس ملک کا ہر محاذ نکال کے دیکھ لیجئے, ہر بارڈر نکال کے دیکھ لیجئے, انٹرنل مسئلے ہیں, ایکسٹرنل مسئلے ہیں,
اتنے زیادہ پرابلم کیوں ہیں سر؟ کچھ تو ہے اس ملک میں، کچھ تو ہے اس ملک میں جو ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، کاش کہ ہمیں پتا لگ جائے۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ کبھی کراچی سے کوسٹل پوری بیلٹ دیکھیے گا۔ اگر یقین نہ آئے ٹریول کریں 4 گھنٹے کے بعد نورپور تھل آئے گا، ذرا شام گزار کے آؤ، آپ کو پتہ لگے ملک کیا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کبھی نکلیے گا، یہ پورا چکوال میں نے چند دن پہلے آن روڈ کیا ہے، مجھے پتہ لگا کیا دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے لیک ڈسٹرکٹ۔ ہم یورپ میں یو کے جا کے دیکھتے ہیں کہ جی شیکسپیئر کہاں رہتا تھا، اب پاکستان کا ذرا لیک ڈسٹرکٹ دیکھیں جا کے، جھیلیں دیکھیں آپ جا کے۔ پرابلم صرف کیا ہے؟ ہم سے صرف ایک چیز چھینی گئی ہے، وہ کیا؟ یقین۔ ہمیں ڈاؤٹ ہے، ہمیں شک ہے یہ ملک ٹھیک نہیں ہے، ہمیں شک ہے ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ یقین کیجئے گا لوگ برے نہیں ہیں، سمت نہیں ہے، بتانے والا کوئی نہیں ہے، گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس ملک میں ہیرو بننا اتنا آسان ہے، یقین کریں اتنا سا کام کر دینا آپ ہیرو ہیں اس ملک میں۔ پرابلم ہے اتنا بھی نہیں کرتے، اتنا بھی نہیں کرتے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں سر جاب لگوا دیں، جاب لگواتے ہیں 2 مہینے بعد کمپلین آ جاتی ہے سر بے ایمان ہے، ٹائم پہ نہیں آتا۔ ایک بندہ روتے ہوئے آ گیا، کہتے جی میرے بچوں کے دودھ کا مسئلہ ہے، کاش میں دودھ ہی دے دیتا، میں نے جاب لگوا دیا۔ وہ باس کی 2-3 مہینے بعد کال آ گئی، اس نے کہا 60 ڈیز میں یہ لڑکا 40 ڈیز لیٹ آیا، دودھ کا مسئلہ ہے، 13 چھٹیاں ہیں، تنخواہ ایڈوانس لیتے چلو مسئلہ ہوگا۔ اس نے کہا ڈیلی بہانہ بناتا نکل جاتا ہے پہلے، پھر جب بھی نماز کا وقفہ آتا ہے واپس ہی نہیں آتا۔ مجھے بتائیے گا یہ کام چوری اس کو کیا کریں گے آپ؟ اور مسئلہ دودھ کا ہے، کامن ہے میرے پاس، ہر کوئی دوسرا آگے کہتا ہے سر میں نے بڑی ٹرائی کی نوکری نہیں ملتی۔ میں کہتا رک جاؤ پلیز، کتنی ٹرائی کی ہے؟ 1 2 3 یہ 5 انگلیوں سے زیادہ ٹرائی نہیں ہوتی، اور ہم نے نا بڑی ٹرائی کی، 5 سے زیادہ ٹرائی نہیں ہوتی۔ مثالیں دیتے ہیں جی 9999 دفعہ ایڈیسن نے کوشش کی، 1200 دفعہ جو ہے وہ KFC والا بابا اس نے ٹرائی کیا۔ کہانیاں ذرا سن لیں ہماری، اور ریئلٹی کیا ہے؟ ہم 5 ٹرائی کر کے کہتے ہیں جی ہم نے ساری دنیا کو کہا ہمیں نوکری کو نہیں ملی۔ حضرت والا پلیز درجن 13 کریں، آنرشپ بلڈ کریں، اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے لیے بہت سی دعائیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس بھی قوم کا 20 یا 30 سالوں کا ویژن کلیئر نہیں نہ ہوتا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ یہاں بندے کی دیہاڑی کی سوچ ہے، کسی کی مہینے کی تنخواہ کی سوچ ہے، کسی بہن نے کمیٹی ڈالی ہے وہ اگلے سال نکلنی ہے، کسی کا 2 سال کا جاب کا ٹینیور ہے اس سے آگے نہیں سوچ رہا، کسی کو 5 سال ملے ہیں وہ کہتے ہیں نکال کے دکھاؤ مجھے۔ سر قومیں ایسے نہیں بنتی۔ 1931 میں خواب دیکھنے والا 1938 میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، 1947 میں خواب پورا ہو جاتا ہے، پاکستان بن جاتا ہے۔ سر یہ 5 مرلے کا گھر بنانا ہونا سال لگ جاتا ہے۔ اس ملک کا 74 سال کا مسئلہ یہ ہم نے ویژن ہی بلڈ نہیں کیا۔ جس قوم کا اچھا ویژن کی مثال لے لیجئے گا، آپ نے بچپن میں اسکول لائف میں کبھی ٹور جانا ہوتا تھا نا، وہ GTS کی تھکی ہوئی بس ہوتی تھی جس میں لے کر جاتے تھے، بیٹھنے کی سیٹ بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، ایسے پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے، لیکن کیونکہ پارٹی آگے ہوتی تھی نا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جس کا بھی کوئی ویژن ہے، خواب ہے، گول ہے، اس کو آج کے پرابلم پٹرول مہنگا ہونا اتنا فیل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اگلی بات بتا دوں، آپ میں سے کون کون موٹر سائیکل پہ آیا؟ ہاتھ کھڑا کرے، گڈ، ہاتھ نیچے۔ کون کون گاڑی پہ آیا؟ گڈ، تھینک یو جی، ہاتھ نیچے کر لیجیے گا۔ میں صرف 2 کویشچن کیے ہیں۔ میں آپ کو جس کی بھی عمر میری طرح 40+ ہے، یہ کل کی بات ہے، 20 سال پہلے میں یونیورسٹی میں تھا، میری پوری کلاس میں اس طرح اگر 100 لوگ کھڑے تھے نا تو ایک کے پاس موٹر بائک تھی۔ 4 سالوں کے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر انجینئرنگ کے 4 سالوں میں 400 بچوں میں سے صرف 2 کے پاس گاڑی تھی۔ آپ سب جن کے پاس اینڈرائڈ سیل فون ہے ہاتھ کھڑا کریں، 100% آلموسٹ۔ سر کل کی بات ہے، ایک PTCL فون ہوتا تھا، اس کی کال ادھر آتی تھی گاؤں سے، اور وہ اطلاع دینے جب میرے گھر کے سامنے آتا تھا تو اسی کے اندر مار گئے کو پنڈ چ، وہ اطلاع دینے کے لیے آتا۔ آپ کئی حوالوں سے آپ نے گرو کیا ہوگا، پرابلم کیا ہے؟ امید کوئی نہیں ہے۔ دوپہر کا کھانا کھا کے بیٹھے، صبح کا ناشتہ کیا ہے، گھر کی چھت تھی، سب ٹھیک تھے، اچھے کپڑے پہنے۔ آپ میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو سال کے 2 بار 3 بار جوڑے نہیں خریدا۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، پلیز جھگیوں کی بات اس وقت نہ کریں، گراؤنڈ ریئلٹی کی بات۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں یقین نہیں ہے، سواری پہ ہم آئے ہیں، ہمارے بڑوں کے پاس یہ سواریاں نہیں تھیں، تو پتہ لگا کہ یہ آج ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔
20 ایئر کا ویژن نہیں ہے. اگر یہ ویژن ہوگا قوم آگے چلی جائے گی. کویشچن کر لیجیے گا جی سر. سر یہ ہے کہ ہم ای کامرس کی فیلڈ میں انٹر ہوئے ہیں, تو اس کے اندر جو ہمارے مین کوٹ ہے ریگولرس کا کہ نیور گیو اپ, کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. سر جو موٹیویشن میں دونوں اسٹیجز سے گزرا ہوں, میرے پاس کلائنٹ آیا ریسنٹلی, تو جو موٹیویشن آپ کو کلائنٹ دے سکتا ہے اس فری لانسنگ کی فیلڈ میں, یا آپ کو ارننگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو موٹیویشن اور انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہو. اب یہ بھی 100% نہیں ہے کہ یہاں پہ سب کے پاس کلائنٹ ہے, یہ بھی نہیں ہے. تو اب یہ کیسے بندہ, انسان کی نیچر ہے کہ وہ پیشنس زیادہ دیر نہیں کر سکتا, ہو جاتا ہے ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے, اس میں کیا کرنا. اچھا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہی تو کام ہے, یہ اتنا اہم کام ہے کہ قرآن پاک میں 103 بار حکم ہے صبر کرو, 103 بار حکم ہے. مطلب ہمارے صوفی شاعر کہتے ہیں میاں محمد بخش صاحب, صبر دا پھل میٹھا ہوندا تے بے صبرا پھل کوڑا. جو فروٹ ہے صبر کا وہ میٹھا ہے, جو بے صبرے کا پھل ہے وہ کڑوا ہے. صبر دا پھل میٹھا ہوندا بے صبرا پھل کوڑا, منزل نو وہ پا نہیں سکتا جڑا پہ جاندا ہے سوڑا. جلد باز بندہ کبھی منزل نہیں پا سکتا. سر کیپ ان یور مائنڈ, نہیں ملے گا شروع میں کلائنٹ, کیا ہو جائے گا؟ 4 لوگ ریجیکٹ کریں گے, کیا ہو جائے گا؟ 2 کرٹیسائز کریں گے, کیا ہو جائے گا؟ سر آخر کار تو کام اللہ نے دینا ہے. وہ ایسا رازق ہے, وہ ہر ایک کو پال رہا ہے اور وہ اسباب پیدا کر رہا ہے. خبر نہیں ہے. ایک ہمارے ٹرینر, انہوں نے کہانی لکھی, بڑی پرانی بات ہے, میں نے اس کو کتاب میں پڑھا, کتاب کا نام روڈ ٹو سکسیس ہے, فائز سیال کی کتاب میں کہانی لکھی, پرانی میں نے کہانی پڑھی, آج سے 10 سال 20 سال پہلے. وہ کہتے ہیں ایک لڑکا تھا, تو وہ روز پارک میں واک کرتا تھا, لارنس باغ جناح کی بات ہوئی. تو اس کو کسی نے, وہ تبلیغی جماعت کے ہمارے پیارے بھائی نے سکھایا, یار مسکرایا کرو. کیوں؟ سنت ہے. اچھا ہم میں سے کئی لوگ مسکرانا بھول گئے ہوتے ہیں, آپ غور سے دیکھیے گا وہ پتہ لگ جائے گا 1947 سے پہلے مسکرایا. کئیوں کی شکل پہ لکھا ہوتا ہے کہ یار ان جا کے تو اسی پوچھو تیری گانگو اچھی ہے, پریشان کیوں ہے. تو اس کو کسی تبلیغی جماعت کے بھائی نے کہا, بھائی جہاں نماز پڑھنا اچھا ہے, جہاں پر روزہ اچھا ہے, جہاں حج اچھا ہے, وہاں مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے, اور سلام میں پہل کیا کرو, السلام علیکم کیا کرو, اس کا مطلب ہے سلامتی ہو. اب وہ باغ میں روز صبح واک کرتا تھا اور ہر ایک کو کہتا تھا ہیلو السلام علیکم, السلام علیکم جی, السلام علیکم جی. اچھا میں بھی واک کرتا ہوں, یہ عام سی بات. ایک گورا وہاں پر ہوتا تھا, جو گورا روز وہاں سے گزرتا تھا اور یہ سلام کرتا تھا. اس کے پیچھے ایک کالی اینکوں والا, ایک انٹیلیجنس کی لک والا بندہ پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا تھا. تو اس نے اس کو ایک دن ہیلو کیا, ہیلو, مجھے جواب ہی نہیں دیتا. اگلے دن پھر کاؤنٹر ہوا, ہیلو ہاؤ آر یو, جواب نہیں آیا. تھرڈ ڈے, ہیلو, I'm fine. اب روز ہی ہوتا تھا کہ وہ روز مسکرا کے اس کو ہیلو کرتا. اب اس کو عادت پڑ چکی تھی, یہ بلکہ انتظار کرتا تھا کہ آئے ہیلو, یہ الٹا اب ہیلو کہنے لگ پڑا. کچھ عرصے کے بعد, یہ وہ 70s 80s کی بات کر رہا ہے, اس نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا اس لڑکے نے. اور جب وہ ونڈو پہ گیا انٹرویو دینے کے لیے, تو اس ٹائم پہ جو ونڈو پہ سامنے بیٹھا آفیسر تھا وہ وہی تھا جو صبح کرتا تھا ہیلو. اس نے اس کو کہا ہیلو, اس کو یو کہ یس آئی ایم, ٹھک مور لگائی, جاؤ. آگے کہانی سنیں. فائز سیال صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت جب وہ کتاب لکھ رہے تھے, امریکہ میں اس کی ٹاپ 10 جو کارگو کمپنی اس لڑکے کی ہے, اور وہ کہتا ہے اس کے پیچھے وہ اسمائل ہے, چھوٹی سی چیز اسمائل, یہ آپ کا رزق بڑھاتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمیں تو ایک وہ جو واٹس ایپ پہ اسمائل دینی ہوتی ہے, وہ بھی پتہ نہیں ہم کس کو بھیجتے. ہم تو گھر جاتے ہیں, منہ بنے ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, آ گئے ہیں. تو بھائی رازق ہے رب, کلائنٹ رازق نہیں ہے. جو بھی یہ سوچتا ہے کلائنٹ رازق ہے, بھائی اللہ اس کے بھی دل میں نہ ڈالے تو رزق نہ ملے. رازق ہے رب. ایک آخری واقعہ سن لیجیے گا, پھر میں اجازت چاہوں گا. ایک صاحب کو کوئی پرابلم تھا, اسپرچل مسئلہ تھا. خواب میں اشارہ ملا, دریا کے کنارے جاؤ, وہاں ایک بزرگ ملیں گے, سینے پہ ہاتھ رکھیں گے, کچھ پڑھیں گے, مسئلہ حل ہو جائے. دریا کے کنارے گیا, بابا جی آ گئے. جی تم وہی ہو, نام اس سے, بالکل وہی, آپ کو پتا ہے. کہتا جی مجھے بھی حکم ملا ہے کہ میں نے تمہیں ملنا ہے, ایسے ہاتھ رکھنا ہے, دم کرنا ہے, ٹھیک کر دینا ہے. ہاتھ رکھا, دل کی کیفیت بدلی, بندہ ٹھیک ہو گیا. جب وہ بابا جی جانے لگے تو انہوں نے کہا پتر میرا ایڈریس رکھ لا, اگلی بار پھر کوئی پرابلم ہوئی تو مینوں دسی. انہیں ایڈریس پھڑیا, دریا دے وچ سٹیا. انہیں کہا جس رب نے تانوں پہلے بھیجا وہ پھر بھیج دے گا. کیپ ان یور مائنڈ, یہ ایمان ہونا چاہیے. آپ کے دروازے پہ, آپ کے سامنے پکی روٹی, آپ کا دال دلیا بندوبست رب نے کیا, وہ مل کے رہنا ہے. جب یہ یقین ہے کہ مل کے رہنا ہے تو پھر پلیز کلائنٹ
بہت اچھی بات ہے, اخلاق اچھی چیز ہے, لیکن پلیز کلائنٹ کو گاڈ نہ سمجھ بیٹھیے گا, یہ شرک, یہ غلطی نہ کر لیجئے گا. وہ ایک ذریعہ ہے, ہیلہ ہے, وسیلہ ہے, لیکن اصل میں میرا مالک جو ازل سے پال رہا ہے ابد تک پالتا رہے گا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.